نماز کی فرضیت اور وہ بھی خاص طور پر پنجگانہ نماز کی فرضیت، اس کے حوالے سے سر کو جاننا چاہوں گا کہ ذکر سنتے ہیں قرآن میں 3 اوقات کا زیادہ تر ذکر ملتا ہے نماز کے حوالے سے، اور فرضیت کے حوالے سے کہ معراج میں فرض ہوئی تو ہمیں تو پتہ ہے کہ انبیاء کرام پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسجد خیف سعودی عرب میں جانے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا کہ وہاں 70 کے قریب انبیاء اس ایک مسجد میں نماز پڑھ چکے ہیں پہلے۔ تو اس کی فرضیت کب ہوئی، اور پھر پنجگانہ اس کو جس کا وقت سراغ قرآن سے نہیں ملتا، اس میں 3 اوقات کا ذکر ہے، اور ایک ضمنی سا سوال کہ نماز کے حوالے سے ہی کہ کعبہ ظاہر اس سرزمین پر کائنات میں اللہ کا پہلا گھر ہے اور وہی قبلہ اول تھا، تو مسجد اقصیٰ کو جو قبلہ اول کہا جاتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ ہے؟ نماز کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کا اولین حکم ہے۔ اس لیے سیدنا آدمی کے زمانے سے نماز فرض کر دی گئی، تمام پیغمبروں پر اسی طرح فرض رہی ہے، بلکہ قرآن مجید جب پیغمبروں کی سرگزشت سناتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ان کو پہلا حکم یہی دیا جاتا تھا۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال سیدنا ابراہیم ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح نماز کے اہتمام کی تاکید کی، حرم کو کس طرح نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنے کے لیے ہدایت کی، پھر نماز کے مختلف ارکان، اس کے اعمال، یہ سب پیغمبروں کے حوالے سے قرآن میں زیر بحث ہے۔ اسی طرح کا معاملہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے بات کی ہے تو ان کو جو ہدایت کی گئی وہ یہ تھی کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام رکھنا۔ تو یہ دین کا اولین حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین اظہار ہے۔ اس وجہ سے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن سے شروع ہوئی۔ قرآن مجید دین کی آخری کتاب، یہ پہلے سے پیغمبروں کے ہاں تھی۔ ابھی بھی آپ انجیل اٹھا کے دیکھیے، سیدنا مسیح انہی اوقات میں نماز پڑھتے نظر آئیں گے۔ مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں، وہاں ذکر ہوگا کہ یہاں عورتوں کی نماز کی جگہ تھی، یا عصر کی نماز کے لیے وہ تشریف لائے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ یہود کا ہے، ان کے ہاں بھی اس کی روایت پوری شان کے ساتھ ہمیشہ قائم رہی ہے۔ اہل عرب کے لیے بھی یہ کبھی کوئی اجنبی چیز نہیں تھی، وہ نماز پڑھتے تھے۔ خود مسلم میں روایت ہے کہ سیدنا ابو ذر اپنے ایمان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی رسول اللہ کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا، لیکن میں نماز کا پابند ہو چکا تھا۔ تو عرب بھی بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے نماز سے متعلق یہ بات کہ وہ کتنی ہے اور کیسی ہیں، ہمیشہ سے 5 ہی رہیں، ان میں کبھی کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا پہلی مرتبہ کوئی حکم سرے سے دیا ہی نہیں، نماز کا ذکر کرتا ہے، یعنی جیسے ہم ذکر کرتے ہیں۔ اب میں اپنے بچوں کو نماز کی نصیحت کر رہا ہوں تو میں جب یہ کہتا ہوں کہ بیٹے 5 وقت نماز پڑھا کرو، یا صبح و شام نماز کا اہتمام رکھا کرو، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں کوتاہی نہ کیا کرو، تو یہ میں پہلی مرتبہ اپنے بچوں سے بات نہیں کر رہا ہوتا، مسلمان امت میں صدیوں کی روایت کے پس منظر میں بات کرتا ہوں۔ قرآن بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ پورے قرآن میں نہ نماز کے اوقات بیان کرنے کی کوئی ضرورت تھی، نہ نماز کے ارکان بیان کرنے کی کوئی ضرورت تھی، نہ اس کے اعمال، نہ اذکار۔ نماز سے تو بچہ بچہ واقف تھا، سب صحابہ اس کو ابتدائی سے شروع کر چکے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اہتمام سے نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام نے شروع ہی میں اس کا اہتمام کیا تھا کہ حرم میں جا کے تو مشکل تھا، لیکن جیسے دار ارقم کا آپ نے سنا ہوگا، وہاں نماز کی جماعت بھی کرائی جاتی تھی۔ تو یہ سلسلہ اس طرح جاری ہوا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اس کے لیے قرآن کھول کر دیکھنا کہ اس کے اوقات کیا ہیں، یہ بالکل ناواقفیت کی دلیل ہے۔ تو اس لیے نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کی سنت کی حیثیت سے آگے جاری کی۔ یہ ایک طے شدہ امر ہے، اس میں کوئی ادنا اختلاف بھی کبھی نہیں ہوا۔ لوگوں کو جو اس میں غلطی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے 2 حصے ہیں، ایک وہ ہے جس کو مقرر کر دیا گیا ہے، دوسرا وہ ہے جو ہمارے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس میں بڑا حسن ہے، یہ چونکہ 5 وقت پڑھنی ہے، بندے نے پڑھنی ہے، اور ہر بندہ مختلف ہے،
تو ایک حصہ اس کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا کہ یہ کام تم اپنے اختیار سے چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو۔ اس حصے میں اختلافات ہو جاتے ہیں لوگوں کے درمیان، وہ ہونے ہی چاہیے، اس کی نوعیت یہ ہے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح جواب دے دیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین ہیں، بڑے مخاطبین جن کی طرف آپ نے جزیرہ نما عرب میں اپنے زندگی میں دین پہنچایا، وہ دو ہیں، ایک مشرکین عرب اور ایک اہل کتاب۔ اہل کتاب ایک طویل عرصے تھے بیت المقدس ہی کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے حرم کی یہ حیثیت تسلیم نہیں کی تھی، یہ سب کو معلوم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون ابتلاء کے تحت پہلے مرحلے میں بنی اسماعیل سے کہا کہ تم بھی اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر لو۔ اس سے یہ مقصود تھا، اور اس کو بیان کیا قرآن نے، کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اپنے خاندانی، ثقافتی اور تاریخی تعصبات میں الجھ کر اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کر ڈالتا ہے، اور کون پیغمبر کی بات مان لیتا ہے۔ تو ابتلاء کے قانون کے تحت ایک عرصے کے لیے قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ پہلے مسلمان بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے، بعد میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو دوسروں کے لیے امتحان برپا ہو گیا۔ اب یہ کہا گیا کہ ہم قبلے کو لوٹا رہے ہیں، دوسرا قبلہ ختم ہوا، وہی پہلا قبلہ، وہی اللہ کی عبادت کا اولین گھر۔ تو جس طرح وہاں بنی اسماعیل کا امتحان ہوا تھا، یہاں بنی اسرائیل کا امتحان ہو گیا، یہ اب چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے۔ چونکہ اس دنیا میں اللہ کی پوری اسکیم کا ایک ہی لفظ میں تعارف ہے، ابتلاء۔ تو یہ ابتلاء قبلے کے معاملے میں اس لیے برپا کی، پھر اس پر تبصرہ کیا ہے سورہ بقرہ میں، کہ میں نے یہ اس لیے سب برپا کیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کی نگاہ اصل چیز پر رہتی ہے یا وہ ان چیزوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ کوئی بڑی تعلیم دی ہے اس کے ذریعے۔